معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے اپنے مقدس کلام مجید کو سننے کے بعد تراویح کے نماز کے بعد کچھ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ آج 5ویں اور آخری تاقرات ہے۔ جنہوں نے اس مہینے کی قدردانی کی انہوں نے پا لیا، جنہوں نے اس مہینے کی ناقدری کی انہوں نے کھو دیا۔ کہتے ہیں جس نے جاگا اس نے پا لیا، جس نے سویا اس نے کھو لیا۔ یہی مثال ہے رمضان المبارک کے مہینے کی۔ پتہ نہیں رمضان کا مہینہ کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن تھا، دیکھتے دیکھتے مبارک مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ، اس کے جو 3 حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، رحمتوں کا عشرہ چل کر کے آیا، تھوڑا محسوس ہوا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ دوسرا جو عشرہ شروع ہوا وہ دوڑ کر کے آیا۔ اب جیسا ہی دوسرا عشرہ ختم ہوا، جب تیسرا عشرہ شروع ہوا، اڑ کر کے چلے گیا۔ پہلا عشرہ چل کر آیا، دوسرا دوڑ کر آیا، تیسرا عشرہ اڑ کر چلا گیا، بس۔ اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ رمضان تک ہم جئیں گے یا نہیں جئیں گے۔ جو احباب رمضان المبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، تلاوت کلام مجید کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، یقیناً وہ اللہ کے انعام کے مستحق ہو گئے۔ غرض کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ جو لمحات باقی ہیں اس کی صحیح قدردانی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹی عمر کے تھے۔
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا فرمائی، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ چونکہ چاچا زاد بھائی تھے، اللہ کے یہاں دعا قبول ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال کی تھی، چھوٹی عمر کے۔ علم کے اندر وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، اس کی کوئی حد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شوق پیدا ہوا، علم حاصل کرنے کا ایک شوق پیدا ہوا۔ دیکھا کہ اللہ کے رسول تو موجود نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں۔ ان کے پاس جا کر دین کا علم حاصل کیا، اور جب معلوم ہوتا کہ بڑے بڑے صحابہ دوری پر ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ سفر کر کے، سفر کی مشقتوں کو برداشت کر کے وہاں تک پہنچ کر کے جو ہے دین کا علم حاصل کرتے تھے، قرآن کا علم حاصل کرتے تھے۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، تمام مفسرین کے امام۔ ان کی تفسیر پر اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے، انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اتنا بھروسہ، پوری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں۔ غرض کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ایک مقام پر پہنچے، ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کر کہا، حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھئے کیا بات ہے؟ کہنے لگا، ایک شخص سنتوں کی پابندی نہیں کرتا، نوافل کی پابندی نہیں کرتا، ذکر و اذکار کی بھی پابندی نہیں کرتا، تلاوت کی بھی زیادہ پابندی نہیں ہے، لیکن فرائض اور واجبات پر جو ہے اکتفا کرتا ہے، بس فرائض کو پڑھ لیتا ہے، واجبات کو پڑھ لیتا ہے، لیکن گناہ کا کام زیادہ نہیں کرتا۔ اللہ کے فرض کو اپنا لیا، واجبات کو اپنا لیا، بس گناہ کا کام بالکل نہیں کرتا۔ یہ ایک آدمی ہے، فرض کا بھی اہتمام کرتا ہے، واجبات کا بھی اہتمام کرتا ہے، سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا بھی اہتمام کرتا ہے، ذکر کا بھی اہتمام کرتا ہے، اشراق کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، شاست کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، اوابین کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن اعمال بھی زیادہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ کا کام بھی زیادہ کرتا ہے۔ آپ بتائیں ان دو شخصوں میں آپ کو کون سا شخص پسند ہے؟ پہلا شخص عمل بھی کم، گناہ بھی کچھ نہیں، صرف فرض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے، بس گناہ تو نہیں کرتا۔ دوسرا تو نیک اعمال کی بھرمار بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ نیکیوں کے کرنے کے مقابلے میں گناہ سے بچنا یہ میرے لیے نزدیک بہتر ہے۔ نیکیوں کے کرنے کے مقابلے میں، نوافل کے پڑھنے کے مقابلے میں
اور صدقہ جو ہے کرنے کے مقابلے میں گناہ سے بچ جانا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، تہجد کی نماز پڑھے گا اس کی فضیلت یہ الگ ہے، اشراق کی نماز پڑھے گا یہ اس کی فضیلت الگ ہے، چاشت کی نماز پڑھے گا اس کی فضیلت الگ ہے، اوابین کی نماز پڑھے گا اس کی فضیلت الگ ہے، صدقہ خیرات کرے گا اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن آدمی نیک کام بھی زیادہ کرے اور گناہ بھی کرے، یہ بہت بڑے خسارے اور گھاٹے کی بات ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنا گناہ انسان کرے گا یہ تو خسارے کا، گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، نقصان کا سودا کر رہا ہے۔ آدمی نیک کام نوافل نہ کرے، تسبیحات کی زیادہ پابندی نہ کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن آدمی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے۔ جب آدمی گناہ سے بچ جائے گا اس کے بعد اللہ توفیق دیں گے، وہ تہجد کی بھی پابندی کر لے گا، وہ اشراق کی بھی پابندی کر لے گا، وہ جو ہے چاشت کی بھی پابندی کر لے گا، وہ اور نیک اعمال کی بھی پابندی کر لے گا۔ شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے۔ ایک مثال دی گئی، علماء اس کی مثال دی ہے، ایک آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اب ڈاکٹر نے اسے ٹانک دی، اب کہا کہ ٹانک دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ استعمال کرنا۔ ابھی آدمی آیا اور صحت کے لیے ٹانک بھی استعمال کر رہا ہے، صبح میں بھی استعمال کر رہا ہے، دوپہر میں بھی استعمال کر رہا ہے، شام میں بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں زہر کی پڑی بھی کھا رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا یہ ٹانک اثر کرے گی، کیا زہر کی پڑی اثر کرے گی؟ فرمایا کہ ٹانک جتنی قیمتی ہے، چاہے جو ہے یہ زہر کے مقابلے میں چاہے جتنی زیادہ ٹانک ہو جائے، لیکن یہ ٹانک پر یہ زہر کی پڑی غالب آ جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان جب گناہ کرے گا اور گناہ بھی کرے گا، ادھر نوافل کی پابندی بھی کرے گا، گناہ کرے گا ادھر تہجد کی پابندی بھی کرے گا، گناہ کا کام کرے گا ادھر جو ہے صدقہ خیرات کی پابندی کرے گا، لیکن یہ گناہ کے اوپر یہ جو ہے نیکیوں کے پر گناہ غالب آ جائیں گے۔ جس طریقے سے زہر کی پوڑی ٹانک کے پر غالب آ جاتی ہے، صحت بننے کے بجائے صحت بگڑ جاتی ہے، آدمی کو موت تک لے چلے جاتی ہے، اسی طریقے سے آدمی گناہ بھی کرے نیکی بھی کرے، یہ جو ہے اللہ کے غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے گناہ کو چھوڑنے کی سب سے زیادہ فکر کی جائے۔ اگر آدمی گناہ کو چھوڑ رہا ہے، زیادہ کوئی نوافل کی پابندی نہیں، بس فرض پڑھ رہا، سنت پڑھ رہا ہے، واجبات پر اکتفا، اللہ نے توفیق دیں گے اسے سنتوں کی پابندی ہو جائے گی، نوافل کی پابندی ہو جائے گی، اور جو نیک اعمال ہے کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نوافل کے مقابلے میں گناہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے۔ آدمی کو سب سے پہلے گناہ سے بچ جانا چاہیے۔ ایک گناہ کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، گناہ کہتے ہیں نافرمانی کو۔ اگر کسی کے والد یا بڑے استاد کسی کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، آدمی کہے کہ میں یہ کام کروں گا، اگر کسی کے بڑے یوں حکم دیتے ہیں کہ فلاں جگہ نہیں جانا، کوئی کہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا، اسے کہتے ہیں نافرمانی۔ اگر یہی نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر ہو جائے، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ جب ہمارے بڑوں کے ساتھ میں ہو جائے تو نافرمانی کہتے ہیں، نافرمان بیٹا کہتے ہیں، یا نافرمان بیٹی کہتے ہیں، یا نافرمان دوست کہتے ہیں، لیکن یہی نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اس کو گناہ کا کام کہتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ حلال استعمال کرو، حلال کا استعمال کرنا۔ اللہ نے کہا حرام کے قریب نہ جاؤ، قریب جانے کی تو بات دور، اس کا تصور بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں آنا۔ اگر کوئی اللہ کے حکم عدولی کرتا ہے، اللہ نے جس طریقے سے کہا اس کے مطابق نہیں، لیکن اس کے مخالفت میں کام کرتا ہے، اسی کا نام گناہ اور نافرمانی ہے۔ جب آدمی اس طریقے کا کام کرے گا، اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا ہے۔ آدمی نہ دنیا میں جیے گا
اچھے طریقے سے نہ آخرت میں جیے گا. اللہ کی عذاب کو دعوت دے کر کوئی آدمی جیے گا، اس کا جینا بھی کوئی جینا، اس کی راحت بھی کوئی راحت. ارے راحت کب ہوگی؟ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کر کے راحت ملے گی اسے. فرمایا کہ جب انسان گناہ میں ملوث ہو جائے گا، گناہ میں ڈوب جائے گا، احسان فراموشی کی عادت پڑ جائے گی، احسان فراموش ہو جائے گا. جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کو کون دیا ہے؟ اللہ نے عطا فرمایا ہے. اگر آدمی گناہ کو چھوڑ دے گا، گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، ایک ایک چیز پر غور کرے گا، یہ نعمت کو مجھے اللہ نے عطا فرمایا، اس نعمت کو اللہ نے عطا فرمایا، اس نعمت کو اللہ نے عطا فرمایا. شکر گزاری پیدا ہوگی، زبان سے کبھی ناشکری نہیں نکلے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گا. اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے اس نالائق بندے کو یاد فرما کر یہ نعمتوں سے نوازا ہے، یہ نعمتوں سے نوازا ہے، یہ فلاں فلاں چیزوں سے آپ نے نوازا ہے. شکر گزاری پیدا ہوگی. جب آدمی گناہ میں ڈوب جائے گا، گناہ میں ملوث ہو جائے گا، احسان فراموش ہو جائے گا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے گا اور شکوہ کرے گا کہ یہ نعمت مجھے یوں ہی مل گئی. کبھی اس کی زبان پر شکر گزاری کا لفظ نہیں نکلے گا کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے عطا فرمائی. کیوں؟ گناہ کر رہا ہے. گناہ کی نحوست نے یہ شکر گزاری کے جذبے اور مادے کو ختم کر دیا. ایک تو اللہ کے ساتھ احسان فراموشی، دوسرا والدین کے ساتھ احسان فراموشی، تیسرا بھائی کے ساتھ احسان فراموشی، چوتھا دوست کے ساتھ احسان فراموشی. غرض کے گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر گھر تک جتنوں سے تعلقات احسان فراموشی ہی احسان فراموشی. کیوں؟ یہ گناہ کی نحوست. پہلی خرابی ہے گناہ کی، گناہ کی پہلی خرابی احسان فراموشی. گناہ کی دوسری جو ہے خرابی کیا ہے؟ ظلمت. دل کے اوپر اندھیری چھا جاتی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. جب توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے. توبہ نہیں کرے گا، پھر دوبارہ گناہ کرے گا، دوسرا دھبا لگ جائے گا، پھر جو ہے تیسری مرتبہ گناہ کرے گا. گناہ پر گناہ کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے. ایک دھبا لگ گیا، دوسرا لگ گیا، تیسرا لگ گیا، لگتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جائے تو اس کے اثرات جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات چہرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات دل و دماغ پر جو ہے مرتب ہوتے ہیں. انسان کا جب دل کالا ہو جائے وہی کام کرے گا جو اللہ کی نافرمانی کے مطابق شریعت کے خلاف کام کرے گا، دین کے خلاف کام کرے گا، سنت کے خلاف کام کرے گا، قرآن مجید کے احکامات کے خلاف کام کرے گا. اسے بات سمجھ میں نہیں آتی حق چیز کیا ہے، اسے بات سمجھ میں نہیں آتی باطل کیا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا حلال کیا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا حرام کیا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا جائز کیا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا ناجائز کیا ہے. کوئی چیز کی تمیز اس کے پاس نہیں رہتی، اس لیے کہ دل کے اندر تاریکی آ چکی ہے. گناہ کرتے 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 دل کالا ہو چکا ہے. ایک گناہ کی دوسری چیز ہے، یہ دوسری علامت ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں. کتنے فرشتے؟ دو فرشتے. ایک نیکیوں کا لکھنے والا فرشتہ، ایک گناہ کا لکھنے والا فرشتہ. نیکیوں کا لکھنے والا فرشتہ امیر ہوتا ہے، گناہ کا لکھنے والا فرشتہ مامور ہوتا ہے. نیکیوں کے لکھنے والے فرشتے کے تابع گناہ کا لکھنے والا فرشتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے
گناہ کے لکھنے والا فرشتہ نیکیوں کے لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا میں لکھ لوں؟ یہ جو نیکیوں کا لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے کہتا ہے بھائی رک جا، رک، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے گا، رک جا۔ جب آدمی توبہ کر لے اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب آدمی توبہ کیے بغیر پھر دوبارہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر یہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا گناہ لکھ لوں؟ پھر یہ فرشتہ کہتا ہے نہیں رک جا، ہو سکتا ہے کہ اب توبہ کر لے گا۔ جب تیسری مرتبہ پھر گناہ کرے گا انسان، گناہ کے لکھنے والے فرشتے نیکیوں کے لکھنے والے فرشتے سے یعنی امیر سے پوچھتا ہے اب کیا لکھ لوں؟ اب تیسری مرتبہ جا کر کے اجازت ہوتی ہے کہ اب لکھ لے۔ کتنی چھوٹ دی گئی۔ انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے، موقع دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے گا، شرمندہ ہو جائے گا۔ جب دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے پھر موقع دیا جائے گا، توبہ کر لے گا، نادم ہو جائے گا، تائب ہو جائے گا۔ جب پھر آدمی تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، اب نیکیوں کے لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے اب جا کر کے لکھ لیں نے یہ فلاں فلاں کام کیا ہے، گناہ کا کام، معصیت کا کام یا نافرمانی کا کام۔ اور حدیث پاک میں فرمایا جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو یہ فرشتہ دوسرے فرشتے کو نہیں پوچھتا، جیسا ہی آدمی نیک کام کرتا ہے فوراً لکھ لیتا ہے اس نے نیک کام کیا۔ حتیٰ کہ آدمی جب نیت کرتا ہے میں فلانا نیک کام کر لوں گا، نیت پر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا فلانے نے نیت کر لی، ہم نے کام تو نہیں کیا صرف نیت کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نیت پہلے ہوتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ مومن کی نیت پہلے ہوتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ جیسا ہی مومن نیت کر لے، آدمی سوتے وقت جب نیت کرے گا میں تہجد کی نماز کو اٹھوں گا، اسی وقت میں فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ تہجد کی نماز پڑھ لیا۔ ابھی ہم نے سویا نہیں، ابھی ہم نے وقت پر اٹھا نہیں، لیکن نیت کی ہے، نیت کی بنیاد پر فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ تہجد پڑھنے کی نیت کر لیا ہے، بلکہ پڑھ لیا ہے۔ پڑھنے کا جو اجر دیا جاتا ہے وہ اجر دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان گناہ سے بچ جائے، ہمیشہ اس کا خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہر حال میں اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جہاں گناہ کرو اسی جگہ پر توبہ کر لو۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن یہ زمین کا حصہ گواہی دے گا، یہ جسم کے جو ہے عضو گواہی دیں گے۔ جب یہ زمین کے حصے پر ہم نے گناہ کیا، اب زمین تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے یہاں جو ہے جواب دے گی، کہے گی اور جو ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ میرے پشت پر میری پیٹھ پر فلاں فلاں گناہ کا کام کیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا جہاں گناہ کا کام ہو جاتا ہے فوراً اسی مقام پر سچے پکے دل سے توبہ کر لو، اللہ کی عزت و جلال کی قسم تمہارے گناہ کو مٹا دیا جائے گا اور وہ گناہ کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن زمین گناہ کی جو ہے گواہی نہیں دے گی، کہے گی کہ اے اللہ ہے تیرا بندہ گناہ تو کیا لیکن فوراً دوسرے نمبر پر اسی مقام پر نیکی کا کام کر لیا۔ اللہ تو جانتے ہیں بندہ کیا کر رہا ہے۔ ایک اللہ والوں کے پاس بہت سارے مریدین کئی سالوں سے اس راستے میں تصوف کے پڑے ہوئے تھے، ریاضتیں کر رہے تھے، محنتیں کر رہے تھے، مجاہدے کر رہے تھے، کئی سالوں سے اس راستے میں پڑے ہوئے تھے تصوف کے۔ ایک اللہ کے بندے آئے، 3 دن کے اندر ان کو خلافت دے دی گئی، 3 دن کے اندر خلافت بھی اجازت بھی مل گئی۔ اب جو دوسرے تھے کئی سالوں سے اس راستے میں جو لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، ریاضتیں کر رہے تھے، مجاہدے کر رہے تھے،
ان کو ذرا شاک لگا، ارے ہمارے شیخ نے کیا کام کیا؟ کئی سالوں سے ہم اس راستے میں پڑے ہوئے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی، ہمیں خلافت نہیں دی گئی، لیکن یہ اللہ کا بندہ آ کر 3 دن ہوا لیکن اسے اجازت بھی دے دی گئی اور خلافت بھی دے دی گئی۔ جب ان کے پیر کو معلوم ہوا، شیخ کو معلوم ہوا، اچھا اب امتحان کا وقت آ گیا۔ 2-4 دن کے بعد میں حضرت کے یہاں، شیخ صاحب کے یہاں کچھ مہمان آئے، تمام مریدین کو حضرت بلائے، آؤ ادھر۔ ایک ایک مرید کے ہاتھ میں ایک ایک مرغی اور ایک ایک چاقو دی۔ جن کو 3 دن میں خلافت مل گئی، اجازت مل گئی، ان کے ہاتھ بھی ایک مرغی دی اور چاقو دی، اور دے کر کے شیخ صاحب نے کہا دیکھو اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ سب خوش ہو گئے، کون سی بڑی بات۔ گئے، کسی نے درخت کے نیچے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، مرغی ذبح ہو گئی۔ کسی نے پہاڑ کے دامن میں، کسی نے گھر کے نیچے، کسی نے فلاں جگہ، کسی نے فلاں جگہ، بہرحال مختلف جگہ ذبح کر کے واپس آئے۔ جو 3 دن کے اندر اجازت و خلافت مل گئی تھی وہ تو ذبح نہیں کی ہے، مرغی بھی زندی ہے، چاقو بھی ہاتھ میں ہے، روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ جب شیخ صاحب کے پاس آئے، حضرت نے پوچھا کیا بھائی تم نے مرغیوں کو ذبح کر دیا؟ کہا حضرت الحمدللہ ہم نے ذبح کر لیا۔ کسی نے دیکھا؟ نہیں کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے ذبح کر لیا۔ جو 3 دن کے اندر خلافت و اجازت مل گئی تھی وہ آئے روتے ہوئے، مرغی بھی زندی ہے، ہاتھ میں چاقو ہے۔ ان سے پوچھا ارے بھائی کیا معاملہ ہوا؟ ارے تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ حضرت میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے حکم دیا تھا، آپ کے حکم کو میں پورا نہیں کر سکا، ایک یہ غم میں رو رہا ہوں۔ اچھا مرغی کیوں نہیں ذبح کیا تم نے؟ حضرت آپ نے حکم دیا تھا ایسی جگہ ذبح کرو کہ کوئی نہ دیکھے۔ حضرت اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں، ارے انسان دیکھے یا نہ دیکھے، جنات دیکھے یا نہ دیکھے، پرندے دیکھے یا نہ دیکھے، ہر جگہ جاتا ہوں احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے واپس ساری زندی مرغی کو لے کر کے آپ کے پاس آ گیا۔ جیسا ہی ذبح جو ہے جواب سننا تھا، شیخ صاحب دوسرے مریدین کی طرف مخاطب ہوئے، دیکھو جو تم اعتراض کر رہے تھے تمہارے میں اور اس میں یہ فرق ہے، یہ تو چراغ بتی کو سوار کر کے آئے تھے، آگ بتا دیا بس وہ سلک گیا، لیکن ابھی تمہیں بہت پاپڑ بیلنا ہے، اس راستے کے اندر بہت زیادہ مجاہدے برداشت کرنا ہے۔ غرض کے کہنے کا مطلب یہ، انسان ہر جگہ تصور کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی گناہ کے کام کو کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، دل میں خیال آتا ہے دیکھے یہاں باپ تو نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں، بیوی بچے تو نہیں، دوست و احباب نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جب کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی زندگی تقوی سے لبریز ہو جائے گی، متقی ہو جائے گا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔ گناہ کی دوسری ظلمت کیا؟ دل کے اوپر تاریکی چھا جاتی ہے، ظلمت چھا جاتی ہے۔ اور گناہ کی تیسری ظلمت کیا ہے؟ تیسری خرابی کیا ہے؟ بعض مرتبہ گناہوں کی نحوست سے اللہ رب العزت بارش کو روک لیتے ہیں۔ کیا روک لیتے ہیں؟ بارش کو روک لیتے ہیں، مصیبت۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، یہ جانور نہ ہوتے، یہ چرندے نہ ہوتے، یہ پرندے نہ ہوتے، انسان کو اللہ رب العزت ایک قطرہ پانی نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، اتنے خطرناک معصیت کے کاموں کو کیا ہے۔ یہ جو پانی کے قطرے مل رہے ہیں، اللہ کی رحمت، یہ جانوروں کی برکت سے، چرندوں کی برکت سے، پرندوں کی برکت سے۔ انسان گناہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑا،
نہیں، یہ بھی گناہ کر لیا، وہ بھی گناہ کر لیا، اس کا مزہ بھی چک لیا، اس کا مزہ بھی چک لیا، اس کا مزہ بھی چک لیا۔ انسان یہ خیال کرے کہ ہر جگہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے، انسان کا قدم کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور گناہ کی چوتھی خرابی یہ ہے کہ انسان کی عقل اوندھی ہو جائے گی۔ جب انسان کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے، حق بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ والوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدہ کیے۔ عزازیل جو فرشتوں کا استاذ تھا، اس نے تعویلیں شروع کیا، حجت بازی کی۔ اے اللہ، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کا مقام اونچا ہے، مٹی کا مقام اونچا نہیں ہے۔ افضلیت میرے اندر ہے، مٹی کے اندر افضلیت نہیں۔ لیکن شیطان کی دماغ الٹی ہو گئی تھی، شیطان کی عقل اوندھی ہو گئی تھی۔ یہ ملعون مردود یہ نہیں سوچا، ارے آگ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مٹی سے آدم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ حکم کون دے رہا ہے؟ حاکم الحاکمین دے رہا ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آدم کو پیدا کیا، وہ رب کائنات حکم دے رہا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ عقل اوندھی نہ ہوتی تو سجدہ کرتا، عقل اوندھی ہو گئی، سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تعویلیں چلایا، منطقیں چلایا وہاں پر۔ تو علماء نے لکھا ہے جب انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے اس کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے۔ جب عقل اوندھی ہو جاتی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کیا کیا جائے؟ توبہ کیا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ شرمندہ ہو جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ صراط مستقیم پر آ جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ گڑ گڑایا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ رویا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ مانگا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے امید رکھے اور جو ہے نیک کام کرنے کا عزم کرے، تب جا کر اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے، اس کے گناہ کو معاف کریں گے، اس کی عقل کو سیدھی کریں گے، اس کی آنکھوں کے اوپر جو پردہ آ چکا ہے اس کے پردوں کو ہٹائیں گے، کانوں پر جو پردہ آ چکا ہے اس کے پردوں کو نکالیں گے، دل کے اوپر جو پردہ پڑ چکا ہے اس کے پردوں کو نکالیں گے، اللہ اپنی رحمت سے صاف کریں گے۔ لیکن جب آدمی گناہ کا کام کرتا ہے اس کی نحوست سے انسان کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے۔ تب انسان کی عقل اوندھی ہوئی، فرشتوں کا استاد شیطان بن گیا۔ عزازیل جو تھا ملون ہو گیا، مردود ہو گیا۔ اللہ نے کہا آبا واستکبر وکان من الکافرین، تو نے تکبر کیا، چل یہاں سے نکل، کافر ہو گیا تو۔ قیامت تک گناہوں کا سرچشمہ جو ہے یہ شیطان ہے۔ گناہوں کا بانی کون؟ شیطان۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، شیطان ملا، کہا کہ موسیٰ نبی آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں، میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے میری ایک درخواست ہے، شیطان کی عقل پہلے اوندھی ہو گئی تھی، بات جا کر کے کچھ ٹھکانے پہ آیا، اس کے مکر و فریب کو ہم کیا پہچان سکتے ہیں؟ وہ کیسے کیسے مکر و فریب کے ذریعے سے انسان کو جال میں پھنسائے گا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری کیا درخواست ہے، تیری کیا ریکویسٹ ہے؟ شیطان نے کہا دیکھو، بچے سے لے کر بڑے تک، بوڑھے جوان مرد عورتیں سب میرے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، جب بھی میرا نام آتا ہے تھوکتے ہیں، انکار سے دیکھتے ہیں، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ اللہ سے پوچھو کوئی راستہ تو ہے، اگر راستہ ہو تو میں توبہ کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، یا اللہ یہ گناہ کا سرچشمہ، یہ گناہ کا بانی، گناہ کو پیدا کرنے والا، اسی سے گناہ کا کام شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔
اگر یہ گناہ کا سرچشمہ و بانی توبہ کر لے، گناہ کا کام دنیا سے ختم ہو جائے گا، معصیت کا کام دنیا سے ختم ہو جائے گا، حرام کاری ختم ہو جائے گی، شراب نوشی ختم ہو جائے گی، بت پرستی ختم ہو جائے گی، شرک کا کام ختم ہو جائے گا، اور معصیت کی نافرمانیوں کے کام ختم ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، کہا کہ یہ درخواست کو میں اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہونی تھی وہ ہو گئی۔ اس درمیان میں شیطان کے پیغام کو اللہ تک پہنچانا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ جب واپس آ رہے تھے، اللہ تو عالم الغیب ہیں، اللہ نے کہا موسیٰ رکو، آپ کو کسی نے کچھ پیغام بھیجا تھا، آپ کے ذریعے سے کسی نے کچھ پیغام دیا تھا۔ اس وقت یاد آیا، او یا اللہ میں تو بھول ہی گیا تھا، شیطان نے پیغام بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اے اللہ وہ بہت شرمندہ ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ آپ تو بہت بڑے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اگر شیطان توبہ کر لے، کوئی دنیا کے اندر گناہ کا کام نہیں رہے گا، گناہ کا کام کوئی نہیں کریں گے، سب متقی بن جائیں گے، سب پرہیزگار بن جائیں گے۔ اے اللہ آپ کی عزت و جلال کی قسم آپ اسے معاف فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا؟ ارے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، قیامت تک کھلا ہوا ہے، جاؤ شیطان کو کہو کہ توبہ کریں، ہم قبول کر لیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، جاؤ شیطان سے کہو جس وقت ہم نے آدم کو پیدا فرمایا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد شیطان سے کہا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ ہوا، ملون مردود ہوا، غلطی اس کی تھی۔ لیکن اب بھی جا کر کے کہو یہ ہمارا حکم ہے، جہاں آدم علیہ السلام کی قبر ہے شیطان سے کہو کہ وہاں جا کر کے سجدہ کر لیں، ہماری عزت و جلال کی قسم شیطان کے ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنا آسان مسئلہ ہے۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ پہلے حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ پھر دوبارہ حکم کس کا ہوا؟ اللہ رب العزت کا ہوا۔ میں نے کہا نا، جب گناہ کا کام کوئی کرتا ہے اس کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے، جب عقل اوندھی ہو جاتی ہے بات سمجھ میں نہیں آتی، اپنے فائدے کا سوچتا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام تو بہت خوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنی آسانی پیدا فرما دی، کتنی آسانی، کوئی پہاڑ لڑکانے کی ضرورت نہیں، بھاگ دوڑی کی ضرورت نہیں، کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، آسان۔ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر سجدہ کر لیتے، ہو گیا کام ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، شیطان ملا، موسیٰ پیغمبر کیا میرے پیغام کو اللہ تک پہنچایا آپ نے؟ جی ہاں میں آپ کے پیغام کو اللہ تک پہنچایا، لیکن اللہ نے تمہارے معاملے میں آسانی پیدا فرما دی۔ ارے وہ کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو، جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، تم نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، ملعون و مردود ہو گئے، پاپی ہو گئے، گنہگار ہو گئے، نافرمان ہو گئے، شیطان ہو گئے، ابلیس ہو گئے۔ اللہ نے تمہارے معاملے میں اتنی آسانی پیدا فرما دی، اتنی آسانی پیدا فرما دی، اس سے آسان کام اور ہے ہی نہیں۔ شیطان نے پوچھا وہ کون سا؟ اللہ نے حکم دیا جہاں آدم علیہ السلام دفن ہیں وہاں پر جا کر ان کی قبر کے پاس سجدہ کر لے، اللہ رب العزت جو ہے تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے، تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ شیطان نے جواب دیا واہ بھائی واہ، میں نے زندے کو سجدہ نہیں کیا، مرنے کے بعد اس کی قبر پر جا کر کیسے سجدہ کروں؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کی عقل اوندھی ہو گئی تھی، یہ نہیں سوچا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ اگر یہ حکم کو موسیٰ علیہ السلام دیتے تو ٹکرایا جا سکتا تھا، ارے یہ حکم کو حکم الحاکمین نے جو پہلی مرتبہ حکم دیا تھا وہی خالق کائنات، وہی اللہ نے پھر دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس سجدہ کر لو، میں تمہاری توبہ اور تمہاری گناہ کو معاف کر دوں گا، توبہ کو قبول کر لوں گا۔ نہیں مانا، میں زندے کچھ نہیں کرا تو مرنے کے بعد جا کر ان کی قبر کے پاس کرنا نہیں کروں گا۔ کیوں کہا اس نے؟ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کا سرچشمہ جو بانی تھا اس کی عقل اوندھی ہو گئی،
جب آدمی گناہ کا کام کرتا ہے عقل اوندھی ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ایک گناہوں کی نحوست ہے، ایک گناہوں کی خرابی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ گناہوں سے بچ جائے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو. نظر تو آئے گا کہ بالکل چھوٹا گناہ ہے، لیکن چھوٹے گناہ سے چھوٹا گناہ کرتے 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 وہی کبیرہ گناہ بن جائے گا. کیسے؟ ایک بالٹی ہے، ایک نل ہے اوپر، نل کے نیچے بالٹی آپ نے رکھ دیا، ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ بالٹی بھر جائے گی. بھر جائے گی نہیں بھر جائے گی؟ بالکل بھر جائے گی. پانی کتنا ٹپک رہا ہے؟ ایک ایک قطرہ، ایک ایک قطرہ، ایک ایک قطرے سے ایک وقت آئے گا پوری بالٹی بھر جائے گی. تو اسی طریقے سے ہم چھوٹا کام گناہ کا کریں گے، ایک دو تین چلتے 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 چلتے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، دل بھی سیاہ ہو جائے گا. یہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ میں جو ہے تبدیل ہو جائے گا. صغیرہ گناہ کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیرہ گناہ کہتے ہیں بڑے کو. چھوٹا گناہ ایک کریں گے، دو کریں گے، کرتے 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 صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گا. اس لیے چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، آنکھوں کا گناہ ہو یا زبان کا گناہ ہو، کانوں کا گناہ ہو یا دماغ کا گناہ ہو، ہاتھوں کا گناہ ہو یا پیروں کا گناہ ہو، ہر گناہ سے بچنا. جس طریقے سے وہ اللہ کے بندے نے مرغی کو واپس لے کر کے آیا، جہاں بھی میں جاتا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. جب آدمی گناہ سے توبہ کرے گا اللہ کی رحمت نازل ہوگی. جب آدمی گناہ سے بچ جائے گا اللہ بہت بڑا عابد بنا دیں گے، اللہ بہت بڑا متقی بنا دیں گے. اسی لیے کہا گناہ سے بچ جاؤ عابد بن جاؤ گے، گناہ سے بچ جاؤ متقی بن جاؤ گے، گناہ سے بچ جاؤ تقوی والے بن جاؤ گے. آدمی جب گناہ کرے گا، نیکی کا کام بھی کرے گا، گناہ غالب آ جائے گی نیکیوں پر. ہمارے نیکیاں اتنے زیادہ نہیں، نیکیوں کا جو کام بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کہ وہ قابل قبول ہیں کہ نہیں قبول ہیں. اللہ نے قبول کر لیا ہے یا نہیں قبول کیا ہے کسے معلوم. ہم جمعہ میں ایک مرتبہ نماز کے پڑھنے والے، 5 وقت کی پابندی تو ہم نہیں کرتے. رمضان میں بھی ہم نے دیکھ لیا کتنے احبابوں نے 5 وقت کا اہتمام کیا. جمعہ میں ایک بار پڑھنے والے، برسی میں ایک بار پڑھنے والے، سال میں 1-2 مرتبہ، کبھی جنازے میں شرکت کر لیا. یہ ہماری کیفیت. پتہ نہیں کہ کون سا اعمال ہمارا قبول ہے کون سا اعمال قبول نہیں. ڈرنے کی بہت زیادہ بات ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اللہ والوں کی ایسی کیفیت تھی، اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے. اے اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما. 6 مہینے دعائیں کرتے. جب یہ مبارک مہینے کو اللہ مرحمت فرماتے خوب جم کر کے عبادت کرتے، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے. جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا علماء نے لکھا ہے 4 5 مہینے قبولیت کی دعا کرتے تھے. اے اللہ اس مہینے کے اندر جو ہم نے اعمال کیا ہے اسے قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے. 6 مہینے رمضان کے آنے کی دعا، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد 3 4 5 مہینے قبولیت کی دعا. یہاں تک جو اللہ والوں کے یہاں اہتمام ہوا کرتا تھا. لیکن آج ہمارے پاس نہیں. ابھی جو ہے ختم قرآن ہوا، اس کے بعد سے لوگ پوچھنا شروع ہو گئے کب عید کب عید کب عید. آج بھی مغرب پڑھ کر جا رہے ہیں ہم، 2-3 نوجوان آ گئے، حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بات پوچھنا، پوچھو بھائی کب عید ہے؟ ارے عید کب تک بھی رہنے، تمہیں کیا عمل کرے؟ روزے رکھے، تراویح پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، چھوڑو چاند نظر آنے کے بعد عید ہوگی. کتنی جلدی ہے دوستو. تڑپنا چاہیے. جس طریقے سے ہمارے گھر سے باپ کی میت جا رہی ہے تڑپتے ہی، ماں کی میت جا رہی ہے تڑپتے ہی، بیوی کی میت جا رہی ہے تڑپتے ہی، اولاد کی میت جا رہی ہے تڑپتے ہی، اس سے کہیں زیادہ تڑپنا چاہیے. اللہ کی قسم آئندہ سال جو ہے ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، آئندہ
سال یہ مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اے اللہ تو نے اپنے فضل سے, اے اللہ تو نے اپنے کرم سے یہ مہینے کو عطا فرمایا. رحمتوں کا اشرا تھا, مغفرت کا اشرا تھا, آج سے خلاصی کا اشرا تھا. دیکھتے دیکھتے ختم ہو گیا. اعمال تو کچھ نہیں ہوئے, تراویح کا ہم نے اہتمام نہیں کیا, ذکر کا اہتمام نہیں ہوا, تلاوت کا اہتمام نہیں ہوا, درود کا اہتمام نہیں ہوا, صدقے کا اہتمام نہیں ہوا, زکات ہم نے نہیں دی, نیک اعمال ہم نے نہیں کیا, تہجد ہم نے نہیں پڑھا, اشراق ہم نے نہیں پڑھا, چاشت ہم نے نہیں پڑھا, اوابل ہم نے نہیں پڑھا. اے اللہ یہ مہینہ گزر گیا, یہ مہینہ گزر گیا. پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان تک ہم جئیں گے یا زندوں کی فہرست میں ہمارا نام رہے گا, یا مرحوم کی فہرست میں ہمارا نام رہے گا, یا جو ہے زندوں کی آبادی میں رہیں گے, یا مردوں کی آبادی قبرستان میں رہیں گے. اے اللہ یہ سوچ کر کے جو ہے غم کرتے ہوئے غم کرنا چاہیے. آج تم اتنے خوش ہو رہے ہیں, اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ کب چند نظر آتا, کب عید آ جائیں گے, کب بریانی کھا لیں گے. زندگی بھر کھاتے انسان ہیں, زندگی بھر اچھا کپڑا پہنتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے رمضان کے مہینے کو گزرتے ہوئے افسوس سے نہیں دیکھا کہ مہینہ آیا گزر گیا, ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی, کیا تبدیلی آئی ہمارے اندر. عید منانے کی خوشی آ گئی, صرف 2 رکعت پڑھ کر بریانی کھانے کی یا کوئی اور چیز کھانے کی. کبھی ہم نے یہ فکر نہیں کیا ہم نے کیا اعمال کیا, کیا اعمال کیا ہم نے. بہت ڈرنے کی بات ہے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جاننا چاہیے. کوئی گارنٹی نہیں, جب عید آنا ہے آئے گی, اس سے کوئی انکار نہیں. کیا جلدی پڑی ہے ہم لوگوں کو, ایسا نہ ہو, لیکن گناہ سے بچنے کی فکر بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ. جس طریقے سے رمضان میں ایک حد تک عبادتوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا, رمضان کے بعد بھی وہ اہتمام باقی رہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے بندے بن کر دنیا میں آئے ہیں, خدا بن کر دنیا میں نہیں آئے. بندے کا کام یہ ہے اللہ جو چاہتے ہیں بغیر چون و چرا, سمجھ میں آئے تو کرے, سمجھ میں نہ آئے تو کرے. دین کے اندر, قرآن و حدیث کے اندر, اللہ نبی کے احکامات کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے اپنی پیشکش کو پیش کرنے کی ذرہ برابر کی اجازت نہیں. اس کا نام دین نہیں. ہم خدا بن کر دنیا میں نہیں آئے, بندے بن کر آئے ہیں, بندے بن کر کے رہنا ہے. اللہ کے ہم غلام ہیں. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا. محمود غزنوی, سلطان محمود غزنوی بہت بڑے فاتح بادشاہ گزرے ہیں, جہاں بھی جاتے علاقے کو فتح کر لیتے. ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز, بہت چہیتا لاڑیلا غلام. ہوتا ہے ایسا, ایک کارخانے میں 10 آدمی کام کرنے والے ہیں تو 1-2 سے تو بہت زیادہ کلیکشن ہوتا, تعلقات, محبت. تو بادشاہ کا وزیر جو ایاز تھا, بادشاہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. دوسرے جو تھے دیکھ کر کے جلتے تھے, یہ کیا ہے بادشاہ ایاز سے جتنی زیادہ محبت کرتے نا, ہمارے سے کی وہ نہیں. بہت جلتے تھے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ پورے دوسرے جو احباب ہیں تمہارے وزیراں ایاز کے اوپر بہت جلتی ہیں, کہ تو تمہیں زیادہ ایاز سے محبت کرتی, دوسروں سے بھی کرتی لیکن زیادہ ایاز سے. اچھا, تو بادشاہ نے ایک مجلس کو منعقد کیا, کہا کہ سب کو بلاؤ. بڑے بڑے وزیر اعظم آئے, بڑے بڑے ان کے وزراء آئے, سب کو بلایا گیا, ایاز کو بھی بلایا گیا. ایک ٹیبل بازو تھا, قیمتی ہیرا رکھا ہوا تھا, قیمتی ہیرا. وزیر اعظم کو بلایا گیا, ادھر آؤ, اس ہیرے کو اٹھاؤ, دیکھو دیکھو بہت اچھا ہے. کیسا ہیرا؟ بہت اچھا ہے حضور, بہت اچھا ہے, دنیا میں ایسا ہیرا نہیں ملے گا. آپ کو یہ جو تحفے میں دیے ہیں بہت قیمتی ہیرا ہے. اب بادشاہ کا حکم ہوا کہ توڑو. وزیر اعظم نے ہیرے کو دیکھا, بادشاہ کو دیکھا, ہیرے کو دیکھا, بادشاہ کو دیکھا, کہا کہ بادشاہ سلامت, میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں. ارے اتنا قیمتی ہیرا آپ کو تحفے میں آیا ہے, آپ توڑنے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے مجھے معاف کیجئے, میں نہیں توڑتا. رکھ لیا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. ایک دوسرے وزیر کو بلایا, دیکھو ہیرے کو اٹھاؤ, کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, دنیا میں ایسا ہیرا نہیں.
اچھا تعریف کی. اب بادشاہ نے حکم دیا توڑو اسے. وہ دوسرا وزیر بھی کہا بادشاہ اتنا بڑا قیمتی ہیرا آپ کو تحفے میں ملا ہے, اب توڑنے کی بات کریں, معاف کیجئے میں نہیں توڑتا. اچھا رکھو یہاں پر, جاؤ. پھر تیسرے کو بلایا, چوتھے کو بلایا, پانچویں کو بلایا. غرض کے جتنے تھے سب آئے, سب نے یہی کہا. آخر میں ایاس کو بلایا بادشاہ. ایاس جی حضور آؤ ادھر. دیکھو ہیرا اٹھاؤ. ہاتھ میں اٹھایا. کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, دنیا کے اندر ایسا ہیرا نہیں ملتا, آپ نے تحفے میں دینے والوں نے بہت اچھا ہیرا دیا ہے. بہت تعریف کی. اب بادشاہ نے کہا اسے توڑو. جیسا ہی حکم ہوا فوراً ہیرے کو اٹھا پٹک کر کے توڑ دیا. چور چور ہو گیا ہیرے, ہیرا پھوٹ کر جو ہے چور چور ہو گیا. وزیر اعظم, دوسرا وزیر, تیسرا وزیر, جتنے بھی وزراء تھے وہاں پر سب حیران ہو گئے. یہ کیا پاگل پنے کا کام کر دیا ہے اس نے. ارے اتنا قیمتی ہیرا دنیا کے اندر نہیں, تحفے میں آیا ہوا تھا, لیکن یہ حکم, ارے وہی حکم ہمیں بھی ملا تھا, ہم نے نہیں توڑا. کیا پاگلوں جیسی حرکت کی اس نے, ہیرے کو توڑ دیا. جیسا ہی توڑنا تھا بادشاہ ایاس کو, ایاس آؤ ادھر, تم نے کیوں توڑا ہیرے کو؟ بادشاہ نے ڈانٹا. ارے اس ہیرے کو تم نے کیوں توڑا؟ ایاس ڈر گیا. کہا کہ بادشاہ سلامت, غلطی ہو گئی, معاف کیجیے. ارے بتاؤ تو صحیح کیوں توڑا تم نے؟ یہ بڑے بڑے وزراء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کے پاس عقل نہیں؟ جب ان کو توڑنے کے لیے کہا انہوں نے معذرت کر لی, ہم نہیں توڑیں گے. جب تمہیں کہا تو اٹھا کر پٹک کر توڑ دیا. کیا بات ہے؟ کیا یہ بیوقوف تھے؟ کیا یہ دیوانے تھے؟ ایاس کا جواب سنیے. ایاز نے کہا بادشاہ سلامت, بات دراصل یہ ہے میں نے ہیرے کو دیکھا, ہیرے کی تعریف کی, جیسا ہی آپ کا حکم ملا کہ توڑو, میں سمجھا یہ ہیرا پھر بھی ہیرا مل جائے گا, لیکن آپ کے حکم کے سامنے یہ ہیرے کا کوئی مقام نہیں ہے. ہیرا تو اور بھی مل جائے گا, لیکن آپ کا حکم توڑنا یہ مجھے گوارا نہیں, آپ کے حکم کو توڑنا یہ مجھے پسند نہیں, اس لیے ہیرے کے مقابلے میں آپ کے حکم کو مانتے ہوئے میں نے ہیرے کو توڑ دیا. میرے یہاں تو آپ کا مقام ہے, ہیرے کا مقام نہیں. حکم تو آپ نے دیا تھا ہیرا توڑو, ہیرے کے مقابلے میں میں نے حکم کو مانا. بادشاہ محمود غزنوی نے تمام وزراء کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے میں اور ایاز میں یہ فرق ہے, تمہارے سامنے جب مسئلہ آتا ہے دین کا, حکمتیں تلاش کرتے ہو تم, اس کے اندر کیا حکمت ہے, اس کے اندر کیا مصلحت ہے. ارے یہ ایاز تو حکم کا بندہ ہے, حکم دیا فوراً مان لیا, بس یہ تو حکم کا بندہ ہے. جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے تو اس میں کیا حکم ہے, اس میں کیا حکمت ہے, اس میں کیا مصلحت ہے, اس میں کیا مسالہ ہے, اس میں کیا ہے. تم تو مسالے کو دیکھتے ہو, تم تو حکمت کو دیکھتے ہو, تم تو مصلحت کو دیکھتے ہو. ایاس کے سامنے جب جو ہے حکم آئے گا تو فوراً بجا لائے گا, کسی حکمت کو بھی نہیں دیکھے گا, کسی مصلحت کو نہیں دیکھے گا. یہی ہونا چاہیے دوستو, جب اللہ کا حکم آ جائے ایک کام کرو, عقل میں آئے تو کرو, عقل میں نہ آئے تو کرو. اس کے اندر حکمت کو دیکھنا, مصلحت کو دیکھنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں. دنیا کے اندر ہم خدا بن کر نہیں آئے, دنیا کے اندر ہم بندے اور اللہ کے غلام بن کر کے آئے ہیں. ایک مثال, ہمارے گھر میں ایک نوکر ہے, ایک 8 گھنٹے کا ملازم, 8 گھنٹے کام کرے گا چلے جائے گا, تنخواہ دار ملازم. اسے آپ حکم دیں بھائی فلاں بازار کو جا, اتنے جو ہے اتنی چیز لے کر کیا. آپ کا ملازم آپ سے کہے مالک پہلے یہ تو بتاؤ اتنی چیزوں کو جو آپ منگا رہے ہیں اس میں کیا حکمت ہے, 10 کلو آٹا آپ منگا رہے ہیں اس میں کیا حکمت ہے, اس میں کیا مصلحت ہے. پہلے حکمت کو بتاؤ, مصلحت کو بتاؤ, بعد میں جا کر کے بازار سے لاؤں گا. اگر کوئی غلام کہے مالک سے, مالک کیا کہے گا, مالک کہے گا نالائق نکل یہاں سے, تیرا کام یہ نہیں,
تیرا کام تو یہ ہے کہ ہم جو حکم کر رہے ہیں اس حکم کو بجا لانا تیرا کام، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، اس کے بعد منگانے کے بعد ہمیں کیا کریں گے وہ تجھے اس سے مطلب نہیں، تجھے جتنا حکم دیا جا رہا ہے اتنا مانو، بس بازار جاؤ جو جو حکم دے رہے ہی مانو۔ ارے دنیا کے اندر ایک ملازم 8 گھنٹے کا تنخواہ دار، تم اس کے خدا نہیں، وہ تمہارا بندہ نہیں، وہ بھی انسان تم بھی انسان۔ 8 گھنٹے کا ملازم جب تمہارے منگانے پر حکمت کو پوچھے، مصلحت کو پوچھے تو تم کان پکڑ کر کے ڈیوٹی سے نکال دیتی ہو۔ اللہ کے قانون میں، اللہ کے قرآن میں، اللہ کے دین میں، نبی کی شریعت میں، نبی کی سنت میں اگر کوئی ہم جو ہے بیچ میں ٹانگ اڑائیں گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دے دنیا کا کوئی انسان اسے ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ اگر کسی کو ہدایت دے دے دنیا کا کوئی انسان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارا غلام جب چون و چرا کرے تو اسے کان پکڑ کر ہم نکال دیتے، نکالتے نہیں نکالتے؟ بے وقوف، چون چرا کرنا تیرا کام نہیں، رہنا تو رو، نہیں تو چل یہاں سے، تو نہیں تو دوسرا۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ساری نعمتیں جو دے رہا ہے مالک کائنات، خالق کائنات دے رہا ہے، اس کی نعمتوں پر ہم پل رہے ہیں، وہی جھلا رہا ہے، وہی مار رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، وہی پھلا رہا ہے، وہی صحت دیا ہے، عافیت دیا ہے، سکون دیا ہے، چلنے کی طاقت دیا، پکڑنے کی طاقت دیا، دیکھنے کی طاقت دیا، سننے کی طاقت دیا، بولنے کی طاقت دیا، سمجھنے کی طاقت دیا، جذب کرنے کی طاقت دیا۔ ارے جسم کے اندر یہ جو عضو دیا اللہ نے دیا ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے حکم کے اندر اگر حکمتوں کو جو ہے تلاش کریں گے، اگر ہم اس کی حکمتوں کے اندر، اس کے حکم کے اندر مصلحتوں کو تلاش کریں گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کسی کو بلا وجہ گمراہ نہیں فرماتے۔ جب آدمی کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت اسے راستے سے ہٹا دیتے، نکل یہاں سے، پر ہٹ، ہمارے راستے میں چلنے کے تو قابل کا نہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، زیادہ نیکیوں کے مقابلے میں گناہ سے بچ جانا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ آدمی نیکی کا کام تو نہیں کر رہا، گناہ سے بچ گیا۔ جب گناہ سے آدمی بچ جائے گا، ایک وقت آئے گا اللہ توفیق دیں گے، وہ نیکیوں کے کام کو کرنے والا ہوگا۔ ادھر گناہ کا کام بھی ہو رہا ہے، ادھر نیکیوں کا کام بھی، بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے جو ہے رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، غنیمت جانے، اللہ سے دعا مانگے، دعاؤں کا اہتمام کریں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ عید کی رات، دوسرا دن عید بولے تو آج کی جو رات آنے والی ہے، یہ رات کے اندر بھی جاگ کر عبادت کرنے کا حدیث پاک میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، مانگیں اللہ سے یہ جو چند لمحات باقی ہیں، اے اللہ میں جو ٹوٹی پھوٹی میری طاقت کے مطابق جو بھی جو اعمال کیا ہوں اسے قبول فرما، اے اللہ میری جو عمر کے اندر برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، مصیبت سے تکلیف سے جو مانگنا ہے آپ کی حاجت اللہ کے دربار میں رکھیں۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، ہماری اصلاح فرمائیں گے، ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ رب العزت کہی ہوئی باتوں کو، سنی ہوئی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے، ہر قسم کے برائی سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے اللہ رب العزت میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ dum dum dum